بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آواز بلندتر صلوات. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الذی يوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. صلوات. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر فاطمة الزہراء سلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة قال دخل بي رسول الله في البيت الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بعدني زوفا فقلت لأعوذك بالله يبتعه من الزوف. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة كريهة كأن فغطيت به فأعطيت بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهت لعله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وإليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرات فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك من اختار الله أتأذن لأن أكون معكما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وإليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي ابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وإليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء.
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عدهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك اليوم وعليهم وزبنكم ورس والطائرهم تطهيرا صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا هدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوات ومهدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبهلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن من نعبة الأرض ليكون معهم سادسا فقال قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الينا لا يكرهك السلام عليك وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا هدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين بھائی اللہ إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال لأبي إن الله قد هوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال أن لأبي يا رسول الله أخبرني مجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي عليه وسلم بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نزيمة ذكرنا خبرنا هذا في محافل من المحافل الأرض وفي جمن الشيعتنا ومحبنا إلا ونزلت لهم رحمت بحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال هل ينزل والله فزنا وفاز الشيطان ورب الكعبات اللهم صل على محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نزيمة ذكرنا خبرنا هذا في محفل من المحافل الأرض وفيه جمل الشيعة ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال اليزن والله فزنا وسودنا وكذلك الشيطان فاز وسود في الدنيا والآخرة ورب الكعبات بی بی سغرا علیہ السلام اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا اکبر میں مر جاواں گی وطنا تے ویر آ جا ویر نا مینوں خواب ڈراوندے نے بھین دے درد مکا جا اکبر میں مر جاواں گی
وطنات ویر آ جا اوہ رستے اوہ بوہے اوہ مٹیاں اکبر اوہ تانگا اوہ آساں اوہ چٹھیاں اکبر ویکھ لے اسی بھین بھرا سانجے ساڈا درد وی سانجھا اکبر میں مر جاواں گی وطناں تے ویر آ جا کوئی ہوندا میرا اپنا میرے اتھرو ونڈدا آ کے سر تے میرے کوئی کدی سایہ کردا خاک تو مینوں آپ اٹھاندا تے کہندا تخت تے آ جا اکبر میں مر جاواں گی وطناں تے ویر آ جا جان دی ہوندی جے اکبر تو نہیں مڑ کے آنا اس گل تے ویرا محمل تو ہی مینوں لانا جاندیاں تو ہی آپ بکئیے وچ بھین دی قبر بنا جا اکبر میں مر جاواں گی وطناں تے ویر آ جا روز اکبر سین سغرا ایہو بھر دی ہاواں آس رہ گئی ویر اکبر کینوں میں دی لاواں اے دسا کینوں ویر کوے سغرا آن کے سہرے لا جا اکبر میں مر جاواں گی وطناں تے ویر آ جا بہت محمد والے محمد سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے تم اپنی پناہوں میں لے لو تم اپنی پناہوں میں لے لو ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں اشکوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو اشکوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں سقائے حرم رکھ لینا بھرم
ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. ہر سونی گودی کھل جائے, ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے, ان چہروں کو رونق دے دو, ان چہروں کو رونق دے دو جو غم کے سبب مرجھائے ہیں. عباس عباس یا بالفضل العباس, مولا تم باب ہوائج ہو, روزے پہ انہیں بھی بلوا لو. مولا تم باب ہوائج ہو, روزے پہ انہیں بھی بلوا لو. غربت کے سبب جو آ نہ سکے, غربت کے سبب جو آ نہ سکے, ہم ان کے عریضے لائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم, ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. کھا کھا کے تماچے روتی ہے, زنداں کی خاک پہ سوتی ہے. کھا کھا کے تماچے روتی ہے, زنداں کی خاک پہ سوتی ہے. بجھ جائے پیاس سکینہ کی, بجھ جائے پیاس سکینہ کی, ہم آنکھ میں آنسو لائے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم, ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. مولا ہے آپ سے ایک سوال, اللہ ہمیں دے رزق حلال. مولا ہے آپ سے ایک سوال, اللہ ہمیں دے رزق حلال. ہوں لشکر مہدی میں شامل, ہوں لشکر مہدی میں شامل, جتنے بھی زائر آئے ہیں. سقائے حرم رکھ لینا بھرم, ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا, تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا, ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. عباس عباس یا بالفضل العباس. بات پڑھے محمد. یہ خط میں شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا, تمہارا دوست ہے تنہا, حبیب آ جاؤ. وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شکی, تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی. دعائیں دے گی سکینہ, حبیب آ جاؤ. یہ خط میں شاہ نے لکھا, حبیب آ جاؤ. در بطول دوبارہ
جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، یہاں پہ ابن علی لکھنا تھا، وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ آ کر، رقیہ تکتی ہے رستا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں اس بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا، وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، بآواز بلندتر صلوات، محمد صلی اللہ
یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پر تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے گروپ عظمت چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی زینب کسی صورت تھی سب مہلکہ کی زینب کسی صورت تھی سب مہلکہ جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا دی رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلام دنیا میں رہے سر پہ تیرے شاہ سلام شبیر کو خالق نے گرو کریم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر سلوات. یا علی یا علی. سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا و اسیران کربلا اور اپنے مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے بسم اللہ.
مرسی کے چند بھائی اور آپ کی سہمت تمام. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پہ سر آن کے لے جا بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم تیرا، اب کوئی دم میں تیرا رشک کے کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان، تشنا جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا، زخموں سے خون جاری ہے، ہائے پانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، لاش اکبر کی جو ہائے سجا ہائے بیمار، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا،
جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ ہائے سجاد، ہائے بیمار، بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، خاندان زہرا بے بلند در صلوات۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيدنا ومولانا وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد قال حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات دعا ہے پروردگار عالم سے تمام مومنین بالخصوص جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے دلی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پالنے والے جہاں جہاں عزادار ہیں عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی حفاظت فرما. پالنے والے جتنے بے اولاد ہیں تو جو واسطہ ہے رباب کی وہ جڑی ہوئی گود کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. پالنے والے جتنے لوگوں نے امتحان دیے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما. اے پالنے والے اس عرض پہ تیرا گھر ہے اس کا واسطہ جتنے بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عنایت فرما. پالنے والے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھنے والے عزیزان گرامی. انتہائی مختصر وقت اور مختصر گفتگو اس لیے نہیں کہ لوگ مختصر ہیں بلکہ حکم الہی یہ ہے کہ مختصر گفتگو کی جائے. دیکھیے کہ جتنی ترقی انسان کر رہا ہے چاہے آپ کوئی بھی نیوز چینل اٹھا کے دیکھیے آپ جتنا کہتے رہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا وہ آپ کو مختصر سا وقت دیں گے اور اس کے بعد آپ کا کلپ کاٹ دیا جائے گا.
آپ دیکھیے کہ 8 بجے اور 9 بجے کے جو ٹاک شوز آتے ہیں وہ چاہے جتنی تعریفیں کرتے جائیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ سوال سے متعلق بیان کیا جائے، اور جب وہ سوال سے متعلق بیان نہیں کر پاتے تو بات دوسری طرف چل جاتی ہے۔ اور حکم الہی ایسے ہے کہ پروردگار عالم نے کہا اے موسیٰ، جب تم لوگوں کے درمیان، مجمع کے درمیان تبلیغ کرو اور لوگوں کو حکم الہی بیان کرو تو کوشش کرو موسیٰ کہ مختصر گفتگو کرو۔ یہ حکم الہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری باتوں سے بیزار ہونے لگے۔ یہ حکم الہی ہے۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد پر۔ سے بہتر صلوات پڑھیں گے آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد کہ کیا علی الانسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ قابل ذکر تک نہ تھا، ہم نے اس کا ذکر کیا تو یہ قابل ذکر ہو گیا۔ یہ حکم الہی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے کہا کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے اس انسان کو بنایا جسے ملے جلے آپ سے یہ خلق ہوا ہے، یعنی انسان کے بننے کی کیمسٹری کو پروردگار عالم نے بیان کیا۔ اور پھر خالق نے کہا کہ ہم نے اسے خالی ہاتھ دنیا میں نہیں بھیجا، اسے سماعت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، اور پھر یہ انسان امتحان کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اب یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا یہ انسان کا بنایا ہوا معیار ہے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ پیسہ زیادہ ہے، جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنا کامیاب ترین شخص شمار ہوگا، اور انسان کی خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ دوسرا انسان چاہتا ہے کہ پیسے کے بعد اس کی شہرت ہو۔ پیسہ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے مگر شہرت نہیں ہے۔ تو انسان اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ پیسہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرے تو وہ کامیابی کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد پر۔ چلیں میں بات کو اور آسان کروں اور مختصر کر کے آپ کے حوالے کروں۔ آپ نے ابھی ماہ مبارکہ رمضان میں دیکھا کہ آپ کے ہاں ہر دوسرے دسترخوان پر ایک لال رنگ کا شربت ہوگا، دکھایا آپ نے؟ وہ کون سی کمپنی کا ہے؟ وہ ہمدرد کمپنی کا ہے۔ وہ کس نے بنایا ہے؟ حکیم صاحب نے بنایا۔ حکیم صاحب یہ جو یونیورسٹیز ہیں، کیونکہ میں مثال دے کر بات کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کو، دوستوں تک یہ بات پہنچے، کہ وہ حکیم صاحب کہ جو مالی اعتبار سے مضبوط ہیں، جنہوں نے پاکستان میں اتنے مشہور ادارے بنائے۔ یہ شربت جو آپ پی رہے ہیں وہ فقط ایک شربت نہیں ہے بلکہ میڈیکل کالجز ان کے موجود ہیں، ان کے پاس میڈیکل کالج ہے اپنے موجود ہے۔ یہ جو یونیورسٹیز آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ پاکستان کے اہم منصب پر بھی رہے، جو یونیورسٹیز بنانے میں ان کا کردار رہا، وہ جب وہ پاکستان ہجرت کر رہے تھے تو ان کے پاس اپنا مکتب موجود تھا، اپنا مکتب موجود تھا،
کوئی عام شخصیت نہیں ہے. یعنی مطلب موجود ہے تو انکم ہو رہی ہے، پیسہ ہے. انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو کامیابی ہوگی. حکیم صاحب کے پاس پیسہ بھی ہے اور شہرت ایسی ہے کہ آج تک لوگ انہیں جانتے ہیں یا نہیں پہچانتے. جو ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ آج تک استعمال ہو رہے ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، وہ جانتے ہیں ان کی خدمات کو. ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے اور رشتے بھی ہیں. ان کا انٹرویو میں نے پڑھا تو ان کی ماں نے کہا کہ میرے لال تم اس ملک میں نہ جاؤ جو ابھی بن رہا ہے، تم یہیں رہو. جس انسان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، رشتے بھی ہیں، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں سنت کے مطابق ہجرت کر رہا ہوں. سنت کے مطابق ہجرت کر رہا ہوں. صرف اس ایک جملے کے لیے میں نے تکلیف دی آپ کو. یہ کون سی سنت ہے؟ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس مال ہو تو وہ کامیاب ہے. مال موجود ہے، دولت موجود ہے، شہرت موجود ہے، رشتے موجود ہیں، مگر وہ کہنے لگے کہ میں نے سنت، جا کے یوٹیوب پہ چیک کیجئے گا، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میری ہجرت عین سنت کے مطابق ہے. یعنی سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ زیرو سے شروع کیا. کس کی وجہ سے؟ سنت کے مطابق. کس کی سنت ہے عزیزان گرامی؟ میں نے تاریخ میں دیکھا کوئی ایسی شخصیت نہیں نظر آئی سوائے امام حسین علیہ السلام کے. صلوات پڑھیں گے آپ. اس سے بہتر صلوات پڑھیں آل محمد پر. نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام. ایسی شہرت کہ نواسہ رسول کہہ کے پکارا جا رہا ہے. ایسی دولت کہ مولا کے اپنے باغات ہیں. آپ تو صرف ایک باغ کا سنتے ہیں نا، مولا کے پاس باغات ہیں، اپنے کنویں موجود ہیں. عزیزانی گرامی، وہ کیا مقصد ہے کہ جس کی خاطر اصغر کو قربان کر دیا. چلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن مجید آپ سے کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقنکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے؟ یہ آیت ہے قرآن مجید کی. اور آج بھی جو انسان، جو مسلمان قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ آیت سوال کرتی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے، بیکار بنایا ہے؟ انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ پیسہ مقصد ہے، دولت مقصد ہے، شہرت مقصد ہے. میں نے حکیم صاحب کی مثال کیوں دی آپ کے سامنے؟ انسان تو یہی سمجھ رہا ہے نا، مگر وہ ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ سنت کے مطابق. کس کی سنت ہے؟ حسین ابن علی کی سنت ہے. یعنی عزیزان گرامی، صرف نسل کو بڑھانا مقصد نہیں ہے، افزائش نسل نہیں ہے، صرف کھانا پینا، کاروبار کو بڑھانا، اچھا پہننا کھانا، صرف یہ نہیں ہے مقصد. کوئی اور مقصد ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے. انسان ذرا سوچے کہ وہ کون سا مقصد ہے. ان میں سے ایک مقصد ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. صلوات پڑھیں انسان سوچے تو ضرور کہ اسے تخلیق کیوں کیا گیا ہے. کیا انسان، آیت کہہ رہی ہے افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے، بیکار بنایا ہے؟ آپ نے بازار سے کچھ سامان خریدا اور خریدنے کے بعد، مثال کے طور پر اگر آپ ایک پینسل خریدی، آپ نے اگر ایک آئس کریم خریدی اور اس کا ریپر آپ نے باہر پھینک دیا،
کمپنی کے مطابق وہ جو ریپر ہے اس کی قیمت آپ کی جیب سے ادا ہوئی ہے، وہ جو ریپر ہے وہ آپ نے پیسے ادا کیے ہیں، تو اب آپ اس کو کیوں باہر پھینک رہے ہیں؟ آپ نے کہا قبلہ وہ فضول ہے، وہ بیکار ہے، وہ بے مقصد ہے، اب کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس جملے کو پروردگار عالم نے قرآن میں آیت بنا کر رکھا، ابسا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، کسی مقصد کے تحت انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ اور پھر آیت رکی نہیں ہے، پلٹ کر کہا وَإِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، کہ تمہیں ہمارے پاس نہیں آنا؟ ذرا انسان سوچے تو صحیح۔ عزاداری امام حسین صلوات پڑھیں آل محمد پر۔ مقصد تخلیق انسان کو سمجھنا ضروری ہے۔ امام حسین اپنے اکبر کو، اپنے اصغر کو، اپنے قاسم کو لے کر اگر کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو وہ نانا کا دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں علی محمد پر۔ انسان اپنی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب مولا کو قاصد والی مدینہ نے قاصد کو بھیجا نا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، جب روانگی امام حسین ہے، جب بلایا گیا تو مولا تشریف لے گئے۔ جناب عباس قمر بنی ہاشم، ہاشمی خاندان کے جو نوجوان ہیں وہ باہر موجود ہے، اور کہا کہ آپ حاکم شام جو ہے وہ مر چکا ہے، آپ بیعت کریں۔ مولا نے کہا یہ کوئی وقت نہیں ہے بیعت کرنے کا، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ یہ معاملات بیان کیے جائیں، یہ سورج کی روشنی میں لوگوں کو بلا کر کیے جائیں۔ مولا کیا بیان کر رہے جا رہے ہیں کہ مقصد کو انسان سمجھے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کربلا معجزہ ہے جو انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شیعہ کو کیسا ہونا، بس میں 2 جملے روایت کی سنی جو کل رہ گئی تھی اور پھر اختتام۔ شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے جب ایک شخص مولا جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کیے اس نے مولا سے، تو مولا نے پلٹ کر کہا کہ اے ہمارے شیعہ، لفظ شیعہ استعمال کیا ہے جعفر صادق نے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں شیعان حیدر کرار ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولا آپ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے مولا نے پلٹ کر کہا کہ تم میرے جد امام حسین کو سلام کرتے ہو؟ اس نے مولا کی طرف دیکھ کر کہا اے جعفر صادق، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ طاقت سے مراد یعنی کہ میرا وطن دور ہے، جیسے آپ کربلا سے دور ہیں، آپ کا وطن کربلا سے دور ہے، اس طرح اس کا وطن بہت دور ہے۔ اس نے کہا کہ میں سلام نہیں کر پاتا۔ مولا نے پھر پلٹ کر کہا کہ کیا 3 دن کے اندر میرے جد کو سلام کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سلام کر سکوں۔ مولا نے پھر دن کو بڑھائے، کہا کہ 3 سے پھر مولا نے کہا ہفتہ، 15 دن، حتیٰ کہ مہینے تک روایت کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ مولا نے کہا کہ مہینے کے اندر، یعنی بات صرف شیعہ سے ہو رہی ہے، ہر کسی سے نہیں ہو رہی، شیعہ سے بات ہو رہی ہے۔
اور کہا کہ تم ہمارے شیعہ ہو، تم مہینے کے اندر ہمارے جد کو سلام کرتے ہو؟ کہا مولا نہیں۔ پھر مولا نے کہا کہ میں بتاؤں؟ کہا ہاں مولا، آپ، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ بتائیے کہ کس طرح میں سلام کروں۔ میرے مولا نے کہا، جعفر صادق کے جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سورج اگ جائے یعنی روشنی ہو جائے تو صحرا میں نکل جا، یعنی جہاں روشنی پڑ رہی ہو، یا اپنے گھر کی چھت میں چلا جا، یا کسی میدان میں چلا جا، اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ میرا سلام قبول کیجیے۔ تم سلام کرو گے، ثواب ہم دلوائیں گے، ثواب ہم دلوائیں گے۔ تمہارے دل میں آل محمد کی محبت، جعفر صادق بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں گے آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کون جعفر صادق ہے کہ جس کے گھر کو آگ لگائی گئی؟ آپ سنتے ہیں نا کہ مدینے میں دروازہ جلایا گیا، مگر جعفر صادق کے گھر کو جب آگ لگائی تو آگ کے شعلے چھت کی طرف جانے لگے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ میرا مولا گھر سے باہر آیا اور صحن میں بیٹھ گیا اور سر پہ ہاتھ رکھا جعفر صادق نے۔ ایسے میں ایک شخص ہے جو مولا کا خادم ہے، غلام ہے۔ اب ذرا محسوس کرو وہ زمانہ کہ جب بالٹی سے، ڈول سے، کنویں سے پانی کھینچنا کتنا مشکل مرحلہ ہے، کتنا مشکل ہوگا۔ اس زمانے میں بالٹیوں سے پانی نکالا جا رہا ہے اور مولا صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں خادم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، جعفر صادق کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا نے کہا، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے دیکھا نہیں میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں سر پہ برقع رکھے ہوئے کبھی دائیں سے بائیں اور کبھی بائیں سے دائیں جانب دوڑتی ہے۔ کہا مولا غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ ارے جب خیموں میں آگ لگائی گئی، ارے سر سے چادر چھینی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی غم ہے، یہی حق ہے امام حسین کو رونے کا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا مولا کتنا کریم ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، ایک راوی حمید نے بھی لکھا کہ میرا مولا خیمے سے باہر آیا اور آنے کے بعد مولا خیمے کے دائیں جانب جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ مولا کھڑے ہوئے خیمے کے بائیں جانب تر چلے گئے اور وہاں سے کچھ عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے، تو دیکھا کہ مولا کا ایک صحابی موجود ہے اور کہنے لگا مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو نے دیکھا نہیں باریک باریک کنکر موجود ہیں۔ ارے اب عاشور، ارے جب خیموں کو آگ لگائی جائے گی، ارے ننھے ننھے بچے ارے دائیں سے بائیں دوڑیں گے، ارے ان کو کہیں چپ نہ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علیکم ماتم حسین۔ چھوٹا کرو دو دل چھوٹا نہ کرنا، وہ بلائیں گے کربلا، مولا حسین سب کو دکھائیں گے کربلا، دل چھوٹا نہ کرنا کر وہ بلائیں گے کربلا۔ فرصت مجھے سے مانگ رہے تھے میرے امام، لکھوا دیے ہیں مولا کو تم سب کے میرے نام، لکھوا دیے ہیں مولا کو تم سب کے میرے نام، باقی ہے بس بطول کی بیٹی کا فیصلہ،
دل چھوٹا نہ کرنا وہ بلائیں گے کربلا مولا حسین سب کو دکھائیں گے کربلا آنکھیں تمہاری سچے کے پراب ہے بہت وہ خود بھی تم سے ملنے کو بیتاب ہے بہت ایک بار دیکھو دل سے تو دے کر انہیں صدا دل چھوڑنا مت کرنا وہ بلائیں گے کربلا مولا حسین سب کو دکھائیں گے کربلا غافل نہیں کسی سے بھی ابن ابو تراب مسلم جاب آئے گا ہر ایک کا جواب مسلم جاب آئے گا ہر ایک کا جواب لبیک یا حسین کی دیتے رہو صدا دل چھوٹا نہ کرنا بلائیں گے کربلا مولا حسین سب کو دکھائیں گے کربلا دل چھوٹا نہ کرنا دکھائیں گے کربلا یا حسین یا نکال لیں اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو لٹ گئی کس کی یہ سرکار خدا خیر کربلا ہو تیار خدا خیر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دیں سر کو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو کیا کریں صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بہن کہتی ہیں یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خیر کرے وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و علم وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ مشک و علم نہ علم ہے نہ علمدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے
آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے عزادار، خدا خیر کرے یہ کیا ہو گئی تیار، خدا خیر کر آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، کم نہ ہو آپ کے زوار، خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے یا حسین 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 یا حسین، آواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، السلام علیکم یا سیدہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین امام حسن مجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی اولاد الحسین وانصار الحسین وشہداء کربلا، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا سکینہ بنت حسین الشہید، السلام علیکم یا زینب کبریٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریکۃ القرآن، السلام علیکم یا امام انس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وظہورا وسعلا مخرجک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ لگاؤ۔